آپ لوگوں سے وعدہ تھا کہ انشاءاللہ جلدی آپ کو فارغ کریں گے۔ اب لوگوں کا وہ مزاج نہیں رہا کہ رات کہ پوری رات بیٹھے رہیں۔ پہلے سے ایسے بھی ماحول ہوتا تھا کہ 3 دن تک کہ یہ بات ہوتی رہتی تھی، مقررین آتے رہتے تھے، بات کرتے رہتے، نعت پڑھنے والے نعتیں سناتے رہتے تھے، عوام الناس کہ بیٹھی رہتی تھی 3 دن تک کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اب مشغولیت اتنی ہو گئی ہے، مصروفیت اتنی ہو گئی ہے کہ چھوٹا بچہ بھی مصروف ہے، بڑا بھی مصروف ہے، وقت نکالنا ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے آپ سے یہ کہ وعدہ کیا گیا تھا انشاءاللہ جلدی آپ کو فارغ کریں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ نماز تک، یا 5-7 منٹ 10 منٹ نماز کے اوپر ہو گئے تو انشاءاللہ وہاں تک فارغ کر دیں گے آپ کو۔ اب کہ ہے بغیر کسی تمہید کے اور بغیر کسی کہ وہ آپ کے اور نعت خواں اور مقررین حضرات کے درمیان زیادہ حائل ہونے کے، اب میں دعوت دیتا ہوں ملک کے عظیم نعت خوان قاری القراء حضرت مولانا قاری عبدالباسط صاحب، جو کہ ایبٹ سے تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ بہت خوبصورت انداز کے اندر اپنا کلام آپ کو سنائیں گے۔ اب میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا نعتیہ کلام کہ ہے وہ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کی اس جامع مسجد میں پہلی مرتبہ نعت خوانی کے حوالے سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کچھ سمیت تمام علماء کرام کا آنا، آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن بچوں نے ناظرہ قرآن جی مکمل کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور ان کے جو والدین ہیں، سرپرست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس پرفتن دور کے اندر بھی اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے انہوں نے فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے گھروں کے اندر خیر و برکت نازل فرمائے۔ ذرا اس محفل کی اس خاموشی کو ذرا توڑ کر بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، ثواب کی نیت سے کہیں سبحان اللہ۔ میں کلمہ طیبہ سے آغاز کرتا ہوں، مل کر ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، کلمہ طیبہ کا ذکر کرنا ہے، ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر شامل ہو جائیے۔ لا الہ میرے رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، تم فرش پر مجھے یاد کرتے ہو، میں عرش پر فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ذرا مل کر شامل ہو جائیے۔ لا الہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے اور وحدت کا جام پلاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ چپ چپ بندہ بور لگتا ہے، چپ چپ بندہ بور لگتا ہے، ہسدا رہے تو کچھ اور لگتا ہے۔ کہ بہت زیادہ نیکیاں ملن گیا تو آنوں سبحان اللہ آخنے تے کہڑا زور لگتا ہے، اور زور لگتا ہے نہیں لگتا، پھر تے آخ دیو نا سبحان اللہ۔ ہندکو تو پنجابی کچھ آپ ملتی ہے تو امید ہے تو سمجھ آسی انشاءاللہ۔
میں پھر یہ شعر پیش کرتا ہوں، جو شعر آپ کے دل پر لگے تو اپنی زبان سے اس کا اظہار کرنا ہے کہ ہماری دل پہ چوٹ لگی ہے اس کی۔ یہ کلمہ نبی سے ملاتا ہے اور وحدت کا جام پلاتا ہے، اور مردہ دلوں کو جگاتا ہے، پڑھیے لا الہ زمین پر جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نا، حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ جاتا ہے آسمان کی طرف اس کا یہ عمل لے کر، جب یہ آسمان کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے بھی ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ نیچے آنے والا فرشتہ اس جانے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کدھر جا رہے ہو؟ وہ فرشتہ کہتا ہے ایک بندے نے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا ہے، اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے جا رہا ہوں۔ پھر وہ نیچے سے اوپر جانے والا فرشتہ اس سے پوچھتا ہے تم نیچے کدھر جا رہے ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے اسی بندے کی مغفرت کا اعلان لے کے جا رہا ہوں۔ شامل ہو جائیے، لا الہ جس پڑھے اتر جاوے گا، اے مرڑ ویلے کم آوے گا، جس پڑھے اتر جاوے گا، اے مرڑ ویلے کم آوے گا، قبر تیری چمکاوے گا، پڑھیے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ طیبہ کے ذکر سے کیا ملتا ہے؟ کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، کھل جائیں در جنت کے، دوزخ کی سب آگ بجھے، دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ محمد الرسول